نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول اللہ۔ جب قوم فرعون سے اور فرعون سے جب مینڈک اور جوؤں کا عذاب ٹل گیا موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے، تو چونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا ایمان لائیں گے، ایک مرتبہ پھر اپنے وعدے سے پھر گئے اور ایمان لے کر گئے۔ اب کی بار قرآن کہتا ہے کہ ان پر سب سے زیادہ سخت عذاب ہے۔ وہ عذاب کیا تھا؟ دیکھیں، پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے، بیسک نیڈ آف لائف۔ تو فرعونیوں کے جتنے چشمے تھے، کنویں تھے، یہاں تک کہ دریاؤں کا پانی ان کے حق میں تازہ خون بن گیا۔ جس نہر میں یہ ہار ڈالتے پانی پینے کے لیے، تو چلو میں جیسے یہ پانی بھرتے اور منہ کے قریب لے کر جاتے تو وہ تازہ خون بن جاتا۔ یہاں تک کہ یہ پیاس سے تڑپنا شروع ہوئے، بلبلانا شروع ہوئے، اور اللہ کی قدرت کا کرشمہ کہ یہی پانی جب بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کے متبعین جب استعمال کرتے تو وہ پانی ہی رہتا، لیکن جب فرعونیوں کو ہاتھ لگاتے تب وہ خون بن جاتا۔ یہاں تک کہ فرعونیوں نے یہ بھی کوشش کی کہ ایک فرعونی لیٹ جاتا اور ایک بنی اسرائیل کا شخص اپنے ہاتھ میں چلو بھرتا اور اس کے فرعونی کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتا۔ جیسے ہی وہ پانی اس کے منہ میں اترتا تو وہ تازہ خون بن جاتا اور وہ کائیاں کرنا شروع کر دیتا۔ یہاں تک انہوں نے اس کا ایک سولوشن نکالا کہ درختوں کی جو رطوبت ہے، اس کے جو پتے ہیں، انہوں نے وہ چوسنا شروع کر دیے، لیکن جیسے ہی پتوں اور پھلوں کی جو رطوبت ہے ان کے منہ تک پہنچتی تو وہ بھی تازہ خون بن جاتا۔ اس عذاب سے یہ پریشان ہوئے اور آخر کار پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے موسیٰ، آخری بار ہمیں موقع دیں، اب ہم لازمی آپ پر ایمان لے کر آئیں، آپ بس آخری بار ہمارے حق میں دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ یہ مصیبت ہم سے ٹال دے اور ہمیں پانی نصیب ہو جائے، ہمارا پکا وعدہ ہے کہ آپ پر ایمان لے کر آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان پر رحم فرمایا اور ان کے حق میں دعا فرمائی، تو دعائے موسوی کی برکت سے پانی ان کے لیے واقعی پانی ہو گیا۔ اب دریاؤں کا، نہروں کا، چشموں کا پانی جب یہ پیتے تو پانی ہی کی صورت میں پیا گیا۔ دوستوں، نبیوں کو جو ستاتا ہے وہ بیسک بنیادی نعمتوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے، پانی تک اس کو نصیب نہیں ہوتا۔ تو دنیا میں نبیوں کو ستانے کا یہ انجام ہے، تو ذرا سوچیں کہ قبر و حشر میں وہ شخص پیاس سے کتنا تڑپے گا جو زندگی میں نبیوں کو تکلیف دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔